ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان اسٹوڈیوز سے پروگرام راہ خدا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ اپنے فون کالز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ای میلز، فیکس میسیجز اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعہ بھی آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز یہ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ چند پروگرامز ایک سیریز کے تحت قادیان دارالایمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، جس میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے حالات زندگی اور جماعت احمدیہ کا قیام اور اس کے ترقیات کے موضوع پر ڈسکشن پر مشتمل پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام کے اختتام پر خاک سار نے یہ بھی بتایا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوہ کے روحانی نظام کے قیام کے تعلق سے گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین کرام، موقع کی مناسبت سے اور وقت کے تقاضے کے مطابق آج کے پروگرام کے عنوان میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس عنوان پر اپنے اگلے پروگرام، اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے وہ ہے شان خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے علماء کرام کو جو پینل آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، اسی طرح مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورۃ آل عمران کی 187 نمبر کی آیت ہے یہ۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ ایک بڑا باہمت کام ہے۔ ناظرین کرام، آزادی ضمیر اور آزادی صحافت کی آڑ میں بعض مغربی مستشرقین اور شرپسند عناصر کی طرف سے اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیہودہ خاکے اور کارٹون اور فلمیں بنائے جانے کی ناکام اور مذموم کوششیں کی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں سادہ لو انسانوں کو اسلام کے خلاف ان میں منافرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حرکت کے نتیجے میں عشاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور عالم اسلام میں غم اور غصہ کی ایک لہر دوڑ پڑتی ہے۔ ایسے برگزیدہ رسول کے اوپر کی سیرت طیبہ پر بے جا الزامات لگائے جاتے ہیں جو اشاعت توحید الہی کی خاطر مال و دولت، عزت و احترام، مکہ کی بادشاہت، عورت اور ہر قسم کی لالچ اور پیشکش سے انکار کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں پیغام خداوندی کی تبلیغ سے ہرگز نہیں رکوں گا۔ ایک ایسے رسول، برگزیدہ رسول کی سیرت پر بے بنیاد الزام لگائے جاتے ہیں۔
ایک ایسا بندہ پروردگار جو رات کے وقت اپنے رب کی عبادت کی خاطر اپنی پاک سیرت بیوی سے اجازت طلب کیا کرتا ہے، اس کی سیرت کو نشانہ تمسخر بنائے جانے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں۔ رحمت للعالمین جو 13 سال تک مکہ میں مختلف قسم کی ظلم اور ستم اور اذیتیں برداشت کیں، اپنے محبوب وطن سے جدا ہوئے اور ظلم اور ستم برداشت کیں اور ہجرت کی صعوبتیں اٹھائیں، اور جب ایک فاتح جنرل کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کا موقع ملا تو عفو و درگزر کا ایک عدیم المثال نمونہ پیش کرتے ہوئے آپ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن اے مکہ والو تم پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی۔ ایسے برگزیدہ رسول اور سراپا رحمت للعالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعوذ باللہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ جابر بادشاہ تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے اعتراضات کے موقع پر جہاں پر مسلمانوں کی طرف سے رد عمل کا اظہار، احتجاج، توڑ پھوڑ، قتل و غارت کی صورت میں کیا جا رہا ہے، وہاں جماعت احمدیہ عالمگیر کا رد عمل ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 21 ستمبر 2012 کو اس پرفتن حالت سے پرامن طریق پر نمٹنے کے لیے جو زرعی اصول بیان فرمائے ہیں، اس کی ایک اہم اور بنیادی کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے درخشندہ پہلو سے عوام کو اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن پہلوؤں کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جاتا ہوں۔ میں سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، بالخصوص عرب دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہ علمی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی پستی کے شکار تھے۔ شراب خوری اور قمار بازی کا عام رواج تھا، بت پرستی کی انتہا تھی، چھوٹے چھوٹے اختلاف کے نتیجے میں سال ہا سال تک قبائلی جنگیں جاری رہتی تھیں، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے تھے، اور وہ قوم اخلاقیت سے بالکل عاری تھی۔ ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور بنا کر اس قوم کی طرف مبعوث کیا، دنیا کی طرف مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غرض کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کریمانہ کو دنیا میں قائم کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ اخلاق کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے نتیجے میں آپ کی ابتدائی زندگی میں بھی بہت سارے لوگ آپ کے زندگی سے اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے، اور مکہ کی شریف ترین عورت آپ کو اپنے خاوند کے طور پر انتخاب کرتی ہیں اور آپ کو امین و صدوق کا لقب سے نوازا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالت زندگی اور آپ کے اخلاق فاضلہ کے متعلق ہمارے ناظرین کرام کو کچھ تفصیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، اور تمام انبیاء جو اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں، ان سب کے اگر تاریخ مذاہب کو دیکھا جائے تو جس قدر حالات زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدون موجود ہیں، وہ کسی اور نبی کے ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بلند ترین اخلاق پر فائز ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خود گواہی ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ بعض نافہم لوگ کہہ لیں یا کج رو کہہ لیں، یا اسی طرح جو بدباطن قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاشی کا یا اسی طرح سے اور کسی قسم کے بہتانات آپ پر باندھے ہیں۔ یہ دراصل ان کے اندرون کی اپنی غلاظت ہے۔
ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ المرء یقیس علی نفسہ، کہ آدمی جیسا خود ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے۔ تو اس قسم کے بد کردار لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف بہتانات تراشتے ہیں، یہ خود ان کی اپنی اندرونی غلاظت ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ورنہ خود رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کھلی کتاب اور ایک آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی گواہی آپ کے سامنے پیش کی، تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی یزید بن بابنوس ان کا نام تھا، پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مختصر اور بڑا جامع جواب ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن مجید دیکھ لو، کھولو اور پڑھو، جو اخلاق اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رنگ میں بھی ایک خاص حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ دیگر انبیاء کی نسبت اس میں بالکل منفرد نظر آتی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، جو اخلاقی تعلیمات آپ نے دیں، وہ سب آپ نے عملاً کر کے دکھلائیں۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عملی رسول تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک پریکٹیکل اور پرفیکٹ ماڈل آپ تھے۔ کسی نبی کی زندگی میں اس کتاب پر عمل کرنے کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، چاہے وہ وید ہو یا بائبل ہو۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ نے ان تمام اخلاق کو کر کے دکھایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہی کو، یزید بن بابنوس کو کہا کہ تمہیں سورۃ مومنون یاد ہے جو قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے شروع ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے ابتدائی چند 10 آیات انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ چنانچہ ان آیات میں یہ ذکر آتا ہے کہ مومن وہ کامیاب اور بامراد ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ اپنے سوراخوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جنسی حفاظت کی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح پانچویں بات اس میں معاف کیجیے، پانچویں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہدوں کی اور اپنے امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور خیال رکھنے والے ہیں، اور آخر میں یہ بیان ہوا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کامیابی اور بامرادی کے جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، حضرت عائشہ نے فرمایا تو یہ تمام کی تمام صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ہوئی، آپ پہ گھبراہٹ طاری ہوئی، آپ آئے گھر میں، کہنے لگے زملونی زملونی، مجھ پہ کچھ اڑا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جب یہ کیفیت جاتی رہی، آپ نے پوچھا ہوا کیا؟ آپ نے یہ بیان کیا کہ فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تمام دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عمر میں بھی تجربہ کار تھیں اور آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں اور آپ کے اخلاق کو جانتی تھیں، آپ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ نہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس واسطے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور اسی طرح جو اخلاق دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں ان اخلاق کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اور تمام لوگوں کی مشکلات میں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایک بیوی کی یہ شہادت موجود ہے کہ جو گھر کی رازدان ہوتی ہے وہ آپ کے اخلاق پہ گرویدہ تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ فحش کلامی نہیں کرتے تھے، کبھی بازار میں آوازیں کسنا آپ کا کام نہیں ہوتا، شیوا نہیں تھا، پھر یہ کہ بدی کا بدلہ آپ بدی سے نہیں دیتے تھے بلکہ ہمیشہ معاف کرنا آپ کی عادت تھی۔ اسی طرح سے حیا ایسی کہ کنواری سے کنواری جو لڑکی ہو سکتی ہے اس میں جو حیا ہوتی ہے اس سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئیں اور لوگ انہیں استوار کرنا چاہتے تھے تو اس موقع پر پتھر ڈھونے کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر چھوٹی تھی،
10 یا 15 سال کی عمر کے لگ بھگ اندازہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ننگے کندھے پہ پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ میاں اپنی یہ جو تہبند بندی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا کندھے پر ڈالو تاکہ کندھا زخمی نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں شاید انہوں نے اٹھا کے پھر کندھے پہ چادر رکھی، تو کہتے ہیں کہ جب آپ کا ننگ ظاہر ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اتنی آپ کے اندر حیا تھی۔ تو ایسے آدمی کو کہنا جو حیادار تھا، با اخلاق تھا، اس کو کہنا کہ عیاش تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کی بات ہے۔ اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ عام لوگوں کے اندر یہ چرچا تھا کہ کئی دن آپ چلے جاتے تھے غار حرا میں، جا کے عبادت کیا کرتے تھے، مہینے بھر کا راشن لے گئے ہیں، اور مہینے بھر کے بعد پھر جب راشن ختم ہوتا پھر گھر میں آتے، تو لوگ یہ کہتے تھے عاشق محمد ربہ، محمد تو اپنے رب کا عاشق ہے۔ تو ایسا شخص جو عبادات میں مصروف رہنے والا ہے، با اخلاق ہے، اس کے اوپر اس قسم کے الزامات اور بہتان تراشنا یہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حبب الی الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، دیکھو مجھے جو دنیا میں مرغوب چیزیں ہیں، ایک تو خوشبو مجھے بہت پسند ہے، پھر اسی طرح عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے مجھے بہت جوش دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جو آپ کا حجۃ الوداع میں خطبہ تھا اس میں بھی آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ عورتوں کے حقوق بڑے پامال کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ تو گویا کہ عورت کا احترام آپ نے قائم کیا، اس کی عزت قائم کی، اور اس کو وہ درجہ دیا جو مردوں کے برابر تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ تو گویا کہ مساوات کے لحاظ سے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کو مساوات ہونی چاہیے، یہ الگ سے نعرہ دیتے ہیں، جس رنگ میں قرآن مجید نے آج سے 1500 سال پہلے یہ حقوق عورت کو دیے ہیں، اور کسی مذہب نے دیے ہیں نہ کسی حکومت نے دیے ہیں۔ تو عورتوں کا آپ نے احترام قائم کیا، بیویوں سے آپ نے حسن سلوک کیا، اور لوگوں کو تلقین کی خیرکم لأہلہ، دیکھو بھی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں سے عمدہ سلوک کرنے والا ہے، وانا خیرکم لأہلہ، میں نمونہ ہوں تمہارے سامنے، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ایک وقت میں آپ کے ساتھ 9 بیویاں بھی رہی ہیں، اور یہاں پر جو 9 بیویاں ہیں ان کے ساتھ یکساں آپ کا سلوک تھا، کسی بیوی کو کوئی شکوہ نہیں تھا، ہر ایک اس حالت میں بھی ہمیشہ خوش رہی کہ گھر میں پکانے کے لیے کبھی مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک چاند سے دوسرا چاند آتا تھا، گھر میں وہاں کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہنے لگیں کہ دودھ آ جاتا تھا تو وہ پی لیتے تھے، کبھی کھجور آ جاتے تو کھجور کھا لیتے تھے، یہ عالم تھا۔ اب اگر کوئی شخص ظلم کی راہ سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے اور اس قسم کی فلمیں بناتا پھرے، تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ دیکھو عیاش آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بہترین سے بہترین رہنے کا مقام بناتا ہے، محل تعمیر کرتا ہے، کھانے پینے میں بہت زیادہ وہ چیزیں استعمال کرتا ہے جو مرغن قسم کی چیزیں کھاتا ہے، پھر شراب نوشی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، عرب میں تو شراب نوشی عام تھی، عورتوں سے زنا کرنا تو بڑا فخر کا کام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک دامن رہے ہیں، بالکل جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ کنواری عورتوں سے زیادہ آپ حیادار تھے۔ پھر 9 بیویاں ایک وقت رہی ہیں، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوتی ہے، اور آپ نے جس سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 40 سال کی عمر، 15 سال کا تفاوت، اور اس تفاوت کے باوجود آپ کے اخلاق کی وہ گرویدہ ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ گھر میں تعیش کے سامان کوئی نہیں ہے، مہینوں چولہا نہیں جلتا ہے، شراب کو آپ نے ہاتھ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ جو بتوں کے چڑھاوے تھے آن وسلم نے فرمایا میں نے کبھی وہ چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا، شروع سے ہی آپ کو توحید کی طرف نظریہ تھا۔ تو پھر ان تمام ایک بات اس میں اور بھی ضمنی میں بیان کر دوں کہ دیکھیے کہ 25 سال کی عمر تک آپ ایسے رہے ہیں جیسا کہ عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک نضر بن حارث بہت سخت مخالف تھا، اس نے یہ گواہی دی ہے کہ دیکھو کہ محمد تو بے نوجوان اور نو عمر تھا، اور تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اخلاق کا وہ مالک تھا، پھر یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سچا تھا، پھر سب سے زیادہ امانت دار وہ تھا، مکے میں مشہور تھا کہ آپ کو امین اور صدوق کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ یہی خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ آتا ہے کہ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو حجر اسود کو اس میں رکھا جانا تھا، وہاں پر ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آنی چاہیے۔ تو جب قریب تھا کہ تلواریں چل پڑتی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی،
خون خرابہ کرنے کی بجائے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص پہلے ادھر خانہ کعبہ کی طرف سے آتا دکھائی دے اس سے ہم فیصلہ کروائیں. اور اتفاق ایسا ہوا یا خدا کا کرنا ایسا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صاحب نے یک زبان ہو کر کہا کہ صدوقن امینن، بھئی صادق آ گیا، سچا آدمی آ گیا، امانت دار آ گیا، یہ سب سے بہتر فیصلہ کرے گا. آپ نے سنا معاملہ، آپ نے فرمایا چادر لاؤ، اس پہ حجر اسود اپنے ہاتھ سے رکھا اور تمام قبیلے والوں کو کہا ایک ایک کونا پکڑ لو اپنا اور لے چلو خانہ کعبہ کے پاس. جب وہاں پر پہنچے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اٹھایا اور وہاں پر رکھ دیا. تو گویا کہ پھر آپ نے جب دعویٰ کیا ہے، اس وقت ابو جہل جو سب سے زیادہ آپ کا مخالف تھا وہ کہتا کہ انا لا نکذبک، ہم تجھے جھوٹا نہیں قرار دیتے، ولیکن نکذب ما جئت بہ، جو تم لے کے آئے ہو پیغام اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی لگی ہے، اس واسطے وہ غلط ہے. تو گویا کہ صدوق اور امین آپ مشہور تھے. پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ 9 بیویاں ایک وقت میں رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی قوت آپ کے اندر تھی رجولیت کی. 25 سال تک آپ بالکل پاکیزہ رہتے ہیں، اور جب شادیاں کی ہیں تو 9 بیویوں کا حقوق ادا کیے ہیں. پھر اس میں ایک اور بات آخر میں اس بات پہ اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا، کچھ مال و دولت کی فراوانی ہوئی، لوگوں میں اموال آنے لگے، آپ کی بیویوں کو بھی خیال پیدا ہوا کہ اب آسائش کے سامان پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی کچھ آسائش کے سامان ملنے چاہیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اے نبی تو اپنی بیویوں کو کہہ دے ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالینا امتعکن متاعا واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی کی بیویاں آؤ، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، جتنا مال و دولت تم چاہتی ہو میں تم کو دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہوگا، تم جہاں جانا چاہتی ہو بے شک چلی جا سکتی ہو، میں تم کو بہت ہی عزت کے ساتھ تم کو ودا کر دوں گا. لیکن ایک بیوی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم دنیاوی مال و متاع لے لیتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. اگر کوئی عیاش آدمی ہو تو کوئی عورت اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. کچھ آئے کہ 9 بیویاں آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ نہیں ہم آپ کا ساتھ چھوڑتی ہیں، مال و دولت لیتے چلی جاتی ہیں، بلکہ بادشاہی میں فقر و فاقہ کو برداشت کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنا اور فقر و فاقہ برداشت کرنا زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم مال و دولت لے کر چلے جائیں. یہ اعزاز ہمیں جو نبی کی بیوی ہونے کا ہے اور کہیں مل نہیں سکتا. آخر میں پھر ایک اور بات بیان کری، اس بیان کو میں ختم کروں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب نبیوں کے سردار میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تھے، کفار نے روک دیا تھا، تو پھر جب واپس جانے کے لیے نکلے ہیں، دوبارہ جب اگلے سال آپ نے عمرہ کیا ہے، تو اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان کی سالی تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیوہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا رشتہ پیش کیا کہ یہ بیوہ ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں. حضور نے منظور فرما لیا. چنانچہ آپ کی رخصتی عمل میں آنے لگی تھی کہ 3 دن جو شرائط کے مطابق تھے کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہرنا. کفار نے کہا کہ نہیں اب آپ لوگ نکل چلیں. اب دیکھیے شادی ہونے والی ہے لیکن کفار اصرار کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیں. تو حرم سے باہر آپ نکلے ہیں، وہیں خیمے میں حضرت میمونہ سے شادی آپ کی ہوئی ہے اور پھر آپ مدینہ روانہ ہو گئے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں غریباً آپ کے بعد جو کافی عرصہ زندہ رہی، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس جگہ پر دفنانا جہاں ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی خیمے میں ہوئی تھی، وہ جگہ میرے لیے سب سے زیادہ یادگار جگہ ہے. تو اگر کوئی عیاش آدمی ہو نعوذ باللہ من ذالک تو کوئی بیوی بھی ایسی تمنا نہیں کر سکتی. ایک حضور نے فرمایا ایک یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیاشی کا رخ نہیں کیا، بلکہ آپ اللہ کے نبی تھے، نہایت پاکیزہ زندگی تھی. دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والا ہے اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کو کھول کر بیان کر دے کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کا پیار حاصل ہوگا. تو یہ تھے اخلاق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جو لوگ آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں دراصل وہ اپنے دلوں کا گند ظاہر کرتے ہیں، ورنہ پاکیزگی سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے.
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ہمارے پاس بہت سے کالرز ہیں، مکرمہ واحدہ بیگم صاحبہ، مشتاق احمد خان صاحب اور لقمان احمد صاحب. ہم ان سے تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے سوالات موضوع سے ریلیٹڈ ہی پیش کریں وقت کی رعایت کے ساتھ. جہاں پر بعض مغربی مستشرقین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر الزامات لگانے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ بعض انصاف پسند اور شرفا ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے غیر جانبدارانہ رائے اپنی پیش کرتے ہیں. تو میں ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہوں گا. لورا ولیسیا وگلیری صاحبہ ہیں، اطالوی مستشرقہ ہیں. یہ نیپلز میں عربی اور ہسٹری آف مسلم سویلائزیشن کی پروفیسر تھیں. انہوں نے اپنی کتاب جو اٹالین زبان میں لکھی ہیں اس میں تحریر فرماتی ہیں. میں صرف اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ لکھتی ہیں: اسلام کے دشمنوں نے آپ کی شادیوں سے آپ میں ایک کمزور کردار اور اپنے مشن سے غیر مخلص ثابت کرنے کی کوشش کر کے آپ کو ایک عیاش تباہ اور آوارہ آدمی کی صورت میں پیش کرنے کے لیے پورا زور لگایا. انہوں نے اس حقیقت کو مد نظر نہ رکھا کہ آپ نے زندگی کے اس دور میں جبکہ قدرتی طور پر جنسی خواہشات زور آور ہوتی ہیں صرف ایک ہی عورت سے شادی کی، باوجود یہ کہ آپ عربوں کے اس معاشرے کے مکین تھے جہاں نظام ازدواجیت نہ ہونے کے برابر تھا، جہاں تعداد ازدواج ایک رواج تھا اور جہاں علیحدگی نہایت آسان تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خود آپ سے کافی عمر رسیدہ تھیں اور آپ 25 سال تک ان کے وفاشیار اور محبوب رفیق حیات رہے. صرف اس وقت جب خدیجہ کی وفات ہو گئی اور آپ 50 سال کے ہو گئے، آپ نے دوبارہ کئی شادیاں کیں. ہر شادی کسی معاشرتی یا سیاسی مقصد کے لیے تھی. آپ اپنی ازواج کے ذریعہ سے پرہیزگار عورتوں کو عزت دینا چاہتے تھے یا دوسرے قبائل سے شادیوں کے ذریعے تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام کی تبلیغ میں زیادہ سے زیادہ راہ ہموار ہو. سوائے حضرت عائشہ کے آپ نے ایسی عورتوں سے نکاح کیا جو نہ تو کنواری تھیں، نہ جوان اور نہ ہی غیر معمولی خوبصورت. کیا یہی عیاشی ہوتی ہے؟ تو یہ اس مستشرقہ عورت کا بیان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی اچھی رائے قائم کی ہے. اب ہم اپنے کالر سے بھی گفتگو کرتے ہیں. محترمہ واحدہ بیگم صاحبہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیں. بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ آپ کو اس حجرے سے باہر نہ نکالا جائے. چنانچہ آپ کے جو غسل وغیرہ تھا وہ بھی اسی کمرے میں اسی حجرے میں دیا گیا. بعد میں اسی کمرے میں آپ کی تدفین بھی ہونی تھی اور قبر بھی کھودی گئی. وہ حجرہ کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا وہ حجرہ تھا. چنانچہ اس وقت کے حالات کے مطابق اکابرین جو ہمارے بزرگان تھے انہوں نے یہ انتظام کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ 10-10 کی ٹولیاں اندر جائیں گی، وہ اپنے طور پہ جنازہ پڑھیں گی اور باہر آ جائیں گی، اور یہی صورتحال وہاں پہ رہی. اور دوسری ایک بات اور میں بتاتا ہوں کہ جنازہ کس لیے پڑھا جاتا ہے. جنازہ میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد دعائے جنازہ اللہم اغفر لحینا و میتنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی مغفرت کے دعا کے محتاج نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہوئے تھے. اب اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو بھی جائیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور درود بھیج کے واپس آ جائیں. تو یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا گیا اس وقت کے حالات کے مطابق اور اس طرح سے ٹولیوں میں جنازہ ادا کیا گیا. جزاکم اللہ. ایک اور کالر ہیں مشتاق احمد خان صاحب، اڑیسہ سے اس وقت فون کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مشتاق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا سوال پیش کریں. جی میرا سوال ہے، حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی جبکہ نماز ابھی فرض بھی نہ ہوئی تھی، تو اس وقت کیا طریق تھا اس نماز کا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب مختصراً پیش کیا جائے. جو طریق بنی اسرائیل کا اس وقت رائج تھا اسی کے مطابق نماز پڑھائی ہوگی. تو بہرحال یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
امامت میں نماز کا ادا کیا جانا اور عین ممکن ہے کہ اسی طریق پر پڑھائی ہو جس طریق پر کہ ہمیں نماز پڑھنی سکھائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس بات ہے کہ معراج کی رات میں ہی پھر نمازیں بھی فرض ہوئیں، پھر اس کے ساتھ روزے بھی فرض کیے گئے ہیں. تو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب تک آپ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا تب تک آپ اہل کتاب کے احکامات کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے کے مطابق آپ نے نماز پڑھائی ہوگی. اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے آپ کو طریق نماز سکھایا تو وہی امت محمدیہ کو آپ نے طریق سکھلایا. جزاکم اللہ. مکرم لقمان احمد صاحب کرناٹک سے فون کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لقمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا سوال پیش کریں. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر چکا ہے، تو آپ کے سنت اور احادیث کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تو کسی نبی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ. ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو موجودہ زمانے کے علماء کرام ہیں ان کی کیا حالت ہے اور کس وجہ سے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دوبارہ اس امت میں مبعوث کیا ہے. یہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا حصہ ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، آپ کے سوال کا ہم جواب پیش کریں گے. اب میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت اقدس مسیح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمور ہونے کا اعلان فرمایا تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی گئی. مکہ میں رہنے سے آپ کی زندگی کو تنگ کی گئی، چنانچہ آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا. دشمن نے وہاں پہ بھی آپ کا تعاقب کیا اور آپ کو ہر قسم کی ایذا رسانی کی کوشش کی گئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق بعض دفاعی جنگیں بھی لڑنی پڑی ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسلامی جنگوں کی کیا حقیقت ہیں اور ان کے کیا وجوہات ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کے حالت میں بھی اور طاقت کے حالت میں بھی بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ اپنے فرض منصبی یعنی تبلیغ پیغام خداوندی کی طرف ان کی توجہ مبذول تھی. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی ابتدا ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی کے آنے کی خبر دی تھی. یہ استثناء باب 18 آیت 15 میں یہ موجود ہے، خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان میں سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوحنا باب 16 آیت 13 میں فرماتے ہیں، جب وہ روح الحق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کی کتاب میں استثناء میں یہ پیشگوئی موجود ہے اور انجیل میں یہ پیشگوئی موجود ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق اس پیشگوئی کے مصداق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے آنے سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. لفظ کما یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ آنے والا وہی تھا جس کی کہ پیشگوئی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشگوئیوں کے مصداق نہیں ہیں تو پھر وہ کون ہیں؟ کیا تورات اور انجیل کی یہ پیشگوئیاں العیاذ باللہ یوں ہی رہ گئیں، یہ پوری نہیں ہوئیں اور نہیں ہوں گی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ العیاذ باللہ پورا نہیں ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ پورا نہیں ہوگا؟ یہ سب سے بڑی ایک بات ہے. دوسری بات جہاں رہی مخالفت کی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب کوئی ہے بندوں کے اوپر بہت ہی افسوس ہے، وائے افسوس ان بندوں پر، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول کوئی نبی آیا یہ اس سے استہزاء کرتے تھے. ساری تاریخ انبیاء دیکھ لیں، کسی ایک نبی کو آنے والوں نے یہ نہیں کہا، اس کا استقبال کرنے والوں نے تو پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے، ہم تیرا استقبال کرتے ہیں، تجھے ہار پہناتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات لے لیتے ہیں، جن کے متبعین یا جن کی طرف منسوب ہونے والے یہ سارے کارٹون اور یہ ساری جو آج کل کے خرافات ہیں ان سے عمل میں آ رہی ہیں. اس کے بارے میں دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کی ساری اناجیل پڑھ لیں، انجیل متی پڑھ لیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر
सलीब पर लटकाया जाने लगा तो उससे पहले उनको एक कांटों का ताज पहनाया गया, उनके साथ इस्तेहज़ा किया गया। आज जो काम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये कार्टून बना के, ये फिल्में बना के इस्तेहज़ा कर रहे हैं, बैन ही ये इस्तेहज़ा इससे पहले मसीह अलैहिस्सलाम से उनके मुखालफिन कर चुके। अब ये फैसला इनको करना है कि क्या इन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम जैसा बनना है या मसीह अलैहिस्सलाम के मुस्तहज़ीन की तरह बनना है, उनसे जिन्होंने इस्तेहज़ा किया उनकी तरह बनना है। ये तो एक मुखालफत का हिस्सा है जो कि चलता चला आ रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक, और इससे पहले जितने अंबिया आए सब के साथ इस्तेज़ा हुआ और ये सिलसिला जारी है, जैसा कि अभी मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी। एक दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई उससे पहले ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ गए, सीरिया की तरफ। बुसरा मकाम पर एक राहिब था, बुहैरा उसका नाम था, ईसाई था, वो मसीही था। उसने अपनी फिरासत से ये पहचान लिया कि इस काफिले में वो नबी है जिसका जिक्र पुराने नविश्तों में आता है। चुनाचे उसने पहचानने के बाद हज़रत अबू तालिब को क्या नसीहत की, वो ये कि इसको तुम अहले किताब के शर से महफूज रखना, इसको तुम अहले किताब के शर से महफूज रखना। आज भी वो शर हम देख रहे हैं, जब से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई आज तक वो शर जो है वो निकल रहा है। इसी तरह अभी जो वर्का बिन नौफल की बात आई, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर ये पहचान लिया, हालांकि नाबीना थे, लेकिन उन्होंने कहा हाज़र नामूस अंज़लल्लाहु अला मूसा, कि ये वही फरिश्ता है जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। इसलिए अहले किताब जो ये सुन रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बुहैरा की ज़बान से ये बात निकलवा कर एक इंतबाह उनके लिए पैदा कर दिया था। अब रहा सवाल के मुखालफत। एक बात ये कहते हैं कि इस्लाम ताकत के ज़ोर पे, इस्लाम तलवार के ज़ोर पर वो फैला। हमारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी एक उसवा है, हम उसको वो ले लेते। सबसे पहले ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंतहाई मज़लूमियत की हालत में थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ते थे तो आपकी पीठ के ऊपर ओजरी ला के रख दी जाती थी, और वो कोई जाके हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़बर देता था तो वो तशरीफ़ लाई और ला के उस ओजरी को हटाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे, आपके सर के ऊपर राख डाल दी गई, आप घर में आए, आपकी बेटी ने आपका सर धोया और वो रोती जा रही थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे थे, फरमा रहे थे कि ऐ मेरी बेटी तू रो ना, अल्लाह ताला तेरे बाप की हिफाजत करेगा। ये हालात थे जो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थे। आप क्या जबर कर सकते थे किसी पे, क्या तलवार इस्तेमाल कर सकते थे किसी पे। अब रहा सवाल जो उस ज़माने में मुसलमान हुए। अब मिसाल के तौर पे हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले लेते हैं, बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको उमैया, ये जो आपका आका था उमैया बिन खलफ, वो आपको पकड़ के बाज़ औबाशों के हवाले कर देता था जो आपको मक्का की गलियों में घुमाता था, और घुमाते थे और वो ये कहते थे आप कहें उलुल हुबल के बुतों की बुलंदी का आप ऐलान करें, लेकिन आप ये जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी आपकी ज़बान से अहद 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 ही निकलता था। और ये अहद, अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तलवार से इस्लाम में दाखिल हुए थे, कौन सी तलवार थी जिनके ऊपर इस्लाम पर चली। फिर और एक वाक़या मैं बयान करता हूँ, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो एक ताकतवर इंसान थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उनकी आदत थी कि सुबह सैर का वो शिकार को निकल जाते थे, शाम को आते थे, काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ करते, फिर अपने घर जाते थे। एक दिन उनकी खादिमा ने उनको बताया कि आपके भतीजे के साथ अबू जहल ने बहुत बुरा सलूक किया है, उनके साथ बदकलामी की है। अब हज़रत हमज़ा आए खाना काबा के इर्द गिर्द, उसके बाद देखा कि किस मजलिस में अबू जहल बैठे हैं। आप वहाँ गए और जाके अबू जहल को मुखातिब करके कहा, क्या तुमने मेरे भतीजे के साथ ऐसा किया? और हज़रत हमज़ा ने फरमाया कि मैं उसी के दीन पर हूँ जिस दीन का वो ऐलान कर रहा है।
حمزہ کو کس تلوار نے اسلام میں داخل کیا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں. حضرت عمر تو گھر سے اس لیے نکلے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور یہ جو فتنہ ان کے نزدیک تھا اس کو وہ ختم کر دیں. لیکن رستے میں کسی نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی وہ مسلمان ہو گئے ہیں، پہلے ان کی جا کے خبر لو. وہاں جا کے دیکھا تو خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. اب وہاں سے ان کے دماغ اور جب وہ قرآن تھا ان کے اوپر اثر ہوا اور اس کے بعد انہوں نے نہایا، قرآن کی تلاوت کی. بہرحال وہ ایک طویل قصہ اس کو چھوڑتے ہوئے اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے وہاں لے چلیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں لے کے گئے. تو وہاں اندر مسلمان تھے، دروازہ بند تھا. دروازے سے دیکھا کہ حضرت عمر تشریف لائے ہیں. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دیں. تلوار تو حضرت عمر نے پکڑی ہوئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے مسلمان ہونے آئے ہو. تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. کون سی تلوار تھی جو حضرت عمر کے اوپر جس کا اثر ہوا؟ تو یہ صرف ایک لغو باتیں ہیں جن کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی اساس ہے. اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے، اسلام اپنی روحانیت کی وجہ سے وہ اسلام ترقی کرتا چلا گیا. بہرحال اس کو مختصر کرتے ہوئے اب ہم آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال یہ سارے مصائب برداشت کیے. آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا مکہ والوں نے 7 ستمبر 622 کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیا جائے یا مکہ سے نکال دیا جائے یا پھر قید کر دیا جائے. اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا. چنانچہ آپ ہجرت کے لیے تشریف لے کے آپ ہجرت کی مکہ سے اور غار حرا میں گئے. اور اس کے بعد جب مدینہ کا سفر ہونے لگا 3 میل کے فاصلے پر یہ غار ہے، غار ثور، وہاں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے ایک آخری دفعہ مکہ کو دیکھا اور یہ فرمایا اے مکہ کی بستی تو مجھے بڑی محبوب تھی مگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اس کے بعد آپ نے اپنے مدینہ کا سفر شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہجری قمری کیلنڈر شروع کیا تو آپ نے سنوں کی ابتدا ہجرت سے فرمائی، اس لیے تاکہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں جب بھی ہم تاریخ دیکھیں کہ اسلام کی ابتدا اس کمزوری کی حالت میں ہوئی ہے، اس مظلومیت کی حالت میں ہوئی ہے کہ اسلام کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ان کے بانی کو ہجرت کرنی پڑی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت تو ان لوگوں کو چین آ جانا چاہیے تھا کہ آپ نے مکہ چھوڑ دیا، آپ یہاں سے چلے گئے. ان کی خواہش تھی کہ یہ وطن سے بے وطن ہو جائیں، وہ چھوڑ دیا آپ نے. اس وقت تو آپ کو چپ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے تھا ان کفار کو، لیکن وہاں بھی یہ آرام سے نہیں بیٹھے. انہوں نے ایک قافلہ شام کی طرف بھیجا، اس میں اپنا بہت سا پیسہ لگایا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس پیسے سے جنگی تیاری ہونی تھی. لیکن دوسری روایات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جو بدر کے میدان میں آیا. اب وہاں جس وقت یہ آ گئے اور انہوں نے آ کے تباہ کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو یہ کہ ہم مدینہ کو تباہ کر دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی مسلمانوں کو. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لِلَّذِي أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ کہ اجازت دی جاتی ہے اب ان لوگوں کو. کن کو؟ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہ وہ ظلم کیے گئے، اپنے گھروں سے محض اس وجہ سے نکالے گئے کہ انہوں نے ربنا اللہ کہا، یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس جرم کی پیدائش میں ان کو جب ان کے گھروں سے نکالا، ہم اجازت دیتے ہیں کہ اب وہ اپنا بھی دفاع کریں. اب رہا سوال یہ کہ اسلام کی ساری ہی جنگیں دیکھ لیں، وہ ساری دفاعی تھیں یا ایسی تھیں جو حملے کو روکنے کے لیے تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے خلفاء کو یہ خبر ملی تھی کہ دشمن اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ وہ اسلامی مملکت پر حملہ کریں. تب
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफाए किराम उनके ऊपर हमलावर होते थे, वरना कभी मुसलमानों ने खुद पहल नहीं की। अब रहा सवाल जिहाद की बात कही आपने। जिहाद, इस्लाम में जो जिहाद है उसकी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में कि सबसे पहले मक्का में अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में फरमाया, फ़ला तुतिल काफ़िरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कि तू इनसे इसके ज़रिया यानी कुरान मजीद के ज़रिया जिहाद कर। वहाँ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तलवार नहीं इस्तेमाल की थी, किसी को पत्थर भी नहीं मारा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक दफ़ा कहने लगे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है। वही अब्दुर्रहमान औफ है जो इस्लाम से पहले था, मुझे इजाज़त दें। आपने फरमाया नहीं, उमर तो बिलाफ, मैं दरगुजर का हुक्म दिया गया हूँ, हम इनसे कभी भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन बाद में जब इजाज़त मिली और उस वक्त आपने ये जो जिहाद किया मक्का में, वो कुरान से था, वो अखलाक से था, वो नरमी से था। ये वो जिहाद है सबसे पहले, जिसे जिहाद कबीर कहा जाता है। कुरान की तबलीग करना, इशाअत करना कुरान मजीद की, ये जिहाद कबीर है। फिर एक गज़वा से हज़ूर वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो हज़ूर ने फरमाया, रजाना मिनल जिहादिल अस्ग़र इलल जिहादिल अकबर, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं, और वो इस्लाह नफ्स है। अब यहाँ हमें पता लगा जिहाद की दो किस्में, एक जिहाद अस्ग़र, एक जिहाद अकबर, एक जिहाद कबीर, जो कुरान मजीद के ज़रिया, उसकी तबलीग के ज़रिया और तबलीग इस्लाम के ज़रिया किया जाता है। एक वो जो अपने नफ्स की इस्लाह है, वो भी जिहाद अकबर हज़ूर ने फरमाया। एक वो जिहाद अस्ग़र है जिसको किताल का नाम दिया गया, वो सबसे छोटा है, जो दिफा के लिए है। इसके अलावा कलिमतुल हक़, सही कलमा एक जालिम बादशाह के सामने कहना, वो भी एक जिहाद कहलाता है। और इसी तरह हज, उसके अंदर भी एक मुश्किल होती है, इंसान जाता है, वो भी एक जिहाद कहलाता है। जिहाद के माने है जोहद, कोशिश, मुशक्क़त, जो इंसान बर्दाश्त करता है, वो जिहाद है। असर हाज़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक यदाउल हर्ब के इमाम महदी मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में दीनी जंगें नहीं होंगी, और इसीलिए हज़रत मसीह साहब ने असर हाज़र में यह फरमाया कि अब जो तलवार का जिहाद है, जो जिहाद असग़र है, वो इस ज़माने में अल्लाह ताला यदाउल हर्ब की पेशगोई है कि मसीह मऊद जब आएंगे तो वो तलवार को रख देंगे, कोई दीनी जंग नहीं होगी। और इसीलिए फरमाया, हजूर ने फरमा चुका है, सैयद कौनैन मुस्तफ़ा ईसा मसीह कर देगा जंगों का इल्तिवा, कि उसके ज़माने में ये इल्तिवा हो जाएगा, ऐसी कोई जंग नहीं होगी। चुनाचे असर हाज़र में हज़रत मसीह साहब पे इस पर एतराज़ात भी हुए, लेकिन सबसे बढ़कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में पेश हुई थी। जज़ाकुमुल्लाह। जो कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त राब्ते में हैं उनका मैं जिक्र कर देता हूँ। मुकर्रम मोहम्मद मलिक शेख साहब हैं, मुकर्रम सुल्तान ज़फ़र साहब हैं, मुकर्रम नूरुद्दीन साहब हैं। इंशाअल्लाह हम वक्त की रियायत से थोड़ी देर के बाद इनसे गुफ्तगू करेंगे। जहाँ पर इस्लाम पर बाज़ मुस्तशरिकीन की तरफ से ये एतराज़ लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोरों से फैलाया गया है, वहाँ पर एक हिंदू लीडर का भी मैं राय आपके सामने पेश करना मुनासिब समझता हूँ। महात्मा गांधी जी हैं, बहुत मशहूर हैं, फादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। ये एक हिंदू लीडर थे, आज़ादी के लिए इनकी कोशिशें भी बेशुमार हैं। ये अपने एक रिसाला यंग इंडिया में ये लिखते हैं, उसका मैं सिर्फ उर्दू तर्जमा वक्त की रियायत के पेश नज़र आपके सामने पेश करता हूँ। लिखते हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिए से मेरे इस अक़ीदे में मज़ीद पुख्तगी और इस्तेहकाम आ गया है कि इस्लाम ने तलवार के बल पर कायनात इंसानियत में रसूख हासिल नहीं किया, बल्कि पैगम्बर की इंतहाई सादगी, इंतहाई बेनफसी, उहूद व मवासी का इंतहाई एहतराम, अपने रफ़क़ा व मुतबईन के साथ गहरी वाबस्तगी, जुरअत, बेखौफी, अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा और अपने मकसद व नस्बुल ऐन की हक्कानियत पर कामिल एतमाद इस्लाम की कामयाबी के हकीकी असबाब थे। अब हम अपने टेलीफ़ोन कॉलर से भी गुफ्तगू करते हैं। मुकर्रम मोहम्मद मलिक शेख साहब कर्नाटक इंडिया से इस वक्त हमारे साथ राब्ते में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अपना सवाल पेश करें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, कुलू इन्नहु खातमुल अंबिया वला तकुलू ला नबी बादी। जी जी, तो इसकी तफसील करके जरा बताए तो हमारे यहाँ पे कम से कम 20 खुदम टेलीकास्ट देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम, तो
کی تبلیغ کرنے کا اچھا ہوتا بول کر انہوں نے سوال کیا. خدام سے سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ کچھ 20 خدام ان کے ساتھ ہیں اور زیر تبلیغ ہیں, تو یہ آیت جو حدیث ہے لا نبی بعدی اس کی تفسیر کے تعلق سے دریافت کر رہے تھے. تو میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر جواب اس کا تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں موجود ہے کہ قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ, کہ یہ تو کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ اس واسطے کہ خود علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ ھذا ناظراً الی نزول عیسی ابن مریم, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور مسلم شریف میں ان کو 4 مرتبہ اللہ کے خطاب سے بھی نوازا گیا. تو اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھایا ہے تاکہ ختم نبوت کا جو ہے وہ غلط انداز میں لوگوں کے اندر چرچا نہ ہو. باقی رہا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں بعد کا جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی آپ دیکھ لیں یا عربی زبان میں بھی کہہ لیں. عربی زبان میں اس کو ظرف مبہم کہا جاتا ہے کہ ایسا ظرف ہے, یعنی ظرف اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے اندر زمان یا مکان کا ذکر آیا ہوا ہو. اب بعد کا لفظ ایسا ہے کہ اس کی تعین آپ کس حد تک کریں گے. بعد جو ہے 1 منٹ کے بعد بھی ہے, 1 گھنٹے کے بعد ہے, 1 دن کے بعد ہے, سال کے بعد, 1000 سال کے بعد, کب تک نہیں آئے گا کوئی نبی. تو آن وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میرے مان بعد کوئی نبی نہیں, ہم اس کا مفہوم یہی لیتے ہیں کہ میرے مان بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں 1300 سال کے بعد جب امت محمدیہ بگڑ جائے گی تو احادیث میں پیشگوئیاں موجود ہیں, اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی رسول چنا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے نبوت کا دروازہ تو بند نہیں ہے, رسالت کا دروازہ تو بند نہیں ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشگوئی کی کہ میرے بعد ایک امت میں عیسی ابن مریم آنے والے ہیں, وہ نبی بھی ہوں گے, تو مسئلہ تو وہاں حل ہو گیا. اور وہاں رہا یہ سوال کہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ کہ میرے مان بعد کوئی نبی نہیں. اور یا اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی میں تو جا رہا ہوں, آپ نے یہاں بطور امیر کے ان کو مقرر کیا تھا, تو اسی طرح سے ہے جیسا کہ موسیٰ کے بعد ہارون تھے, تو میں کام سے جا رہا ہوں, تم میری یہاں پر نیابت کرنا. الا ان یکون نبی, ہاں یہ بات ہے کہ ہارون تو نبی تھے, تم نبی نہیں ہو. تو اس لحاظ سے آن وسلم نے یہ تشریح فرما دی کہ مان بعد کوئی رسول نہیں. تو بعد کا لفظ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ ظرف مبہم کہلاتا ہے, اس کی تعین جو ہے وہ چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے, مان بعد چند سالوں کی بھی ہو سکتی ہے, اور بعد کے معنی ہے کہ 1300 سال تک کوئی نبی نہیں ہے, 1300 سال کے بعد عیسیٰ آئیں گے. جزاکم اللہ. ایک اور کالر ہیں سلطان ظفر صاحب, کینیڈا سے اس وقت ہمیں فون کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلطان ظفر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا سوال پیش کریں. سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بنایا جائے. یونائٹڈ نیشنز میں یا مختلف ممالک میں ہیں وہ توہین رسالت کا قانون بنائیں. تو اس قسم کا ایک قانون پاکستان میں 295 بھی ہے. تو اگر یہ قانون بنتا ہے عالمی قانون, تو اس قانون میں اور جو پاکستان میں اس وقت قانون ہے دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کیونکہ جو 295 اس وقت پاکستان میں ہے اس کے خلاف تو جو اکثریت سول سوسائٹی کی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو کیا دونوں میں بنیادی فرق ہوگا دونوں قوانین میں؟ جزاکم اللہ تعالیٰ. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو مختصراً میں اس موضوع پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیا فیصلہ کیا ہے. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شان کو قائم رکھنے کے لیے ان کی عزت اور احترام قائم کیا, اور فرمایا کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں. تو گویا کہ پیشوایان مذاہب کا احترام قائم کرنے میں سب سے اولیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو ہے. تو گویا کہ تمام مذاہب کے پیشوایان کا احترام کرنا یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, کہ دیکھو جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں, اسلام میں تو بتوں کی پرستش حرام ہے,
शिरक मना है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग बुत परस्ती करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको बुतों के भी गालियाँ नहीं देना, इस वास्ते कि फ़यसुबुल्लाह आदम बग़ैर इल्म, नतीजा क्या होगा कि बग़ैर इल्म के कि अल्लाह की क्या शान है क्या नहीं, वो फिर तुम्हारे खुदा को गालियाँ देंगे। ये नहीं समझेंगे खुदा एक ही है, बल्कि मुसलमानों के खुदा को वो गालियाँ देंगे। तो गोया कि यहाँ से ये बात साबित हुई कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी पेशवाए मज़हब के ख़िलाफ़ या उनकी किताब के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो उसकी हतक का मूजिब हो। ये इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। बाकी रहा ये सवाल कि पाकिस्तान ने एहानत रसूल या तौहीन रिसालत का एक कानून बना दिया है, तो कानून उन्होंने बेशक बना दिया, लेकिन यह है कि कुरानी तालीमात को उन्होंने यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। किस हद तक जो है वो तौहीन कहाँ शामिल होगी, किस रंग में शामिल होगी, ये तो बहाना बना के जो है वो पकड़ लेते हैं किसी को। अभी देखिए हाल ही में वो रमशा मसीह का मामला चल रहा है, अखबारात में बड़ा चर्चा आ रहा है। बाद में मालूम हुआ किसी मौलवी ने कुछ जले हुए कागजात उसके बस्ते में डाल दिए थे और उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक मुकदमा कायम कर दिया गया था। तो ये बहानाबाजी करके लोगों को फांसने वाली बात बन गई है। इस मौके पर मुझे थोड़ा सा आप टाइम मुझे देंगे तो मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक शख्स कहते हैं कि बीवियों को बड़ा मारता पीटता था और बहाना बना के उनको तलाक दे देता था। एक औरत ऐसी आई कि वो बड़ी साबिर व शाकिर थी, उसने आते ही घर से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा आप थके मांदे आए हैं काम से, ज़रा पानी वानी पी लें, मुँह हाथ धो लें, फिर उसके बाद हम खाना वाना खाते हैं, उसके बाद जी भर के मार लेना मुझे। चुनाचे वो ठंडा होकर मुँह हाथ धो के आके बैठ के खाना खाने बैठा तो औरत आटा गूंद रही थी, उसको और कोई बहाना नहीं मिला। उसने कहा कि भाई तू आटा तो हाथों से गूंद रही है, तो तेरी चूड़ियाँ क्यों हिल रही हैं? उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप पहले रोटी तो खा लो, भूखे आए हो, उसके बाद फिर जो मर्जी बहाना बना के मुझे पीट लेना। जब वो रोटी खाने लगा तो लुक़मा मुंह में डाल के जब चबाने लगा तो औरत बड़ी ज़ीरक और दाना थी, उसने जाके उसकी दाढ़ी पकड़ ली कि कमबख्त, रोटी तो तू मुँह से खा रहा है, तू दाढ़ी क्यों हिल रही है? तो बात यही है कि तौहीन रिसालत का कानून बना के बहानाबाजी करना है, ये इस्लाम इसकी किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देता। हाँ, आलमी सतह पर जब जमात अहमदिया के ज़रिए से कोई क़ानून बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसमें यही होगा कि देखो किसी भी नबी की तौहीन करना ये तो अखलाक के ख़िलाफ़ बात है, चाहे वो मुसलमानों के नबी हों या ईसाइयों के नबी हों या हिंदुओं के नबी हों या किसी भी मज़हब के नबी हों। तो लेकुल्ले कौमिन हाद के मुताबिक हम हर नबी का एहतराम करते हैं, एक मुसलमान हर नबी का एहतराम करता है। अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालता है, तौहीन का मुर्तकिब होता है, तो सबसे पहला हमारा ये फ़र्ज़ है, हम कहेंगे कि ये हमारी कमज़ोरी है। क्यों? हमने इस्लाम की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीम उनको पहुँचाई नहीं। सही तालीम हमें पहुँचानी चाहिए और उनको कहना चाहिए ये मुताला करो और उसके बाद फिर तुम्हें जो है अखलाक पर कायम रहना चाहिए। तो जो आलमी तौर पर जमात अहमदिया के ज़रिए कानून बनेगा वो इंशाअल्लाह ताला ऐन कुरान मजीद के मुताबिक और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक होगा। जज़ाकुमुल्लाह। इसके अलावा हुज़ूर अनवर ने कल के खुतबा में एडवोकेट्स को जिस तरफ तवज्जो दिलाई है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफ है। हुज़ूर ने ये कहा था कि इस फ्रीडम के लिए एक लिमिटेशन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप सड़क पर खड़े होकर किसी एक दूसरे शख्स को गाली गलौज कर रहे हैं, इससे तो उसको ठेस पहुंचता है, उसके जज्बात भी मजरूह होते हैं। तो हुजूर ने इस बुनियाद पर यह फरमाया था कि इस आज़ादी और ये जो हुकूक इंसान को हासिल है, हर मुल्क में ये हुकूक इंसान को हासिल है, तो इसके कुछ हदूद भी, कुछ लिमिटेशंस भी मुकर्रर होने चाहिए, जिसके तहत रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को बेइज्जत करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसी तरह उनके मजहबी जो जज्बात हैं उसको मजरूह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस ताल्लुक से हुज़ूर अनवर ने एडवोकेट्स को ये हिदायत दी है कि मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन के मुताबिक वो अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। इसके बाद हुज़ूर अनवर खुद इंशाअल्लाह फ़ैसला फरमाएंगे। इसमें एक पॉइंट ये भी मैं बयान करना चाहता हूँ, दुनियावी तौर पर भी आम ये समझा जाता है कि इंसान को हर रंग में आज़ादी हासिल है। अब आप मेरी तरफ उंगली उठाएंगे तो जहाँ मेरे जिस्म की हद शुरू होती है वहाँ आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। जज़ाकुमुल्लाह। मुकर्रम शेख मंसूर साहब शारजा से इस वक्त हमें टेलीफोन कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है, हमें यहाँ पर गैर मुस्लिम हमसे ये सवाल करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 शादियाँ की,
میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء میں ایسی مثال ملتی ہے زائد شادیوں کی؟ جزاکم اللہ. میں درخواست کروں گا محترم کوثر صاحب سے اس کے جواب. اس بارے میں یہ ہے کہ اس کی تو بہت سی مثالیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں بلکہ 3 شادیاں کی تھیں، حضرت سارہ سے، حضرت ہاجرہ سے، قطورہ سے. وہ تو شادیاں وہاں ہیں. اس کے علاوہ آگے چلیں آپ، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی بہت سی بیویوں کا ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آتا ہے. تو یہ تو ہر نبی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا چلا ہے. ہمارے اس ملک میں رام چندر جی تھے، ان کے والد راجہ دشرتھ کی بہت سی رانیاں تھیں، کرشن جی کی بہت سی بیویاں تھیں. تو یہ بیویوں کا سلسلہ تو چلتا چلا آیا ہے اور اس کے اندر کوئی مناہی نہیں ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاصیت حاصل تھی کہ آپ کی اتنی بیویاں تھیں. اس کی بہت سی وجوہات تھیں تاکہ آپ مختلف قبائل سے اپنا تعلق قائم کر سکیں. اور یہ کوئی عیاشی کی وجہ سے ایسی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ یہ صرف ان قبائل کے اندر ایک تعلق پیدا کر کے تبلیغ کی راہ ہموار کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. باقی جیسا کہ میں نے کہا کہ سابقہ انبیاء میں بھی اس کی بہت سی مثالیں. جزاکم اللہ. اب ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوی نبوت کے بعد جو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں اس کا محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، جس کے بعد آپ کو بعض دفاعی جنگیں بھی لڑنے کی نوبت پہنچی ہے. لیکن آخرکار وہ وقت بھی آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح جرنیل کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کمزوری کی حالت میں بھی اور طاقت کی حالت میں بھی عظیم الشان اخلاق نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے. اور جب ہم آپ کی زندگی کا، آپ کے پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا وقت ضائع ہوا ہے. جنگوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کامل توجہ تبلیغ کی طرف مبذول کی ہے. تو میں اس تعلق سے تھوڑی تفصیل آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جزاک اللہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کمزوری کا دور تھا اس میں جو اخلاق ظاہر ہو سکتے تھے وہ آپ نے ظاہر کیے. مثال کے طور پر صبر کی عادت ہے، استقلال کی عادت ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کی عادت ہے. تو یہ بہت سارے ایسے اخلاق ہیں جو کمزوری کی حالت میں ظاہر ہونے چاہیے، اور کامل طور پر آپ میں وہ اخلاق ظاہر ہوئے. پھر جب آپ کے اوپر فتح کا دور آیا ہے، غلبے کا دور آیا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے اپنی شجاعت کے بھی اور اسی طرح سے فیاضی کے بھی اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جو اخلاق ان تمنگری کے زمانے میں آنے چاہیے تھے وہ بھی آپ کے اندر دکھائے. تو گویا کہ آپ کی زندگی میں جو ابتلا کا دور آیا، کمزوری کا دور آیا، اس میں بھی اعلیٰ اخلاق ظاہر ہوئے. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے تو اس میں بھی آپ نے کوئی غلو اختیار نہیں کیا، کوئی ظلم اور تشدد اختیار نہیں کیا، اور ناانصافی کا طریق اختیار نہیں کیا. بلکہ آپ دیکھیں، آپ نے فتح مکہ کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں خود ذکر آتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہوں کا تو یہ عالم رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو اکھاڑ پھینکتے ہیں یا برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو وہاں کے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل ترین کر کے چھوڑتے ہیں. واحد مثال ہے دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں، کوئی آپ کی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی، انتہائی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، احادیث میں ذکر آتا ہے کہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے آپ جھکتے چلے گئے یہاں تک کہ اونٹ کے پالان پر آپ کی پیشانی جھک رہی تھی. تو بادشاہ تو اکڑ کے داخل ہوتے ہیں شہروں میں، اور یہ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوا. انتہائی عاجزی اور انکساری کی آپ نے وہاں پر مثال دی. اور پھر جب داخل ہوئے ہیں تو مکہ وہ بستی تھی
جہاں سے آپ کو ظلم و ستم کر کے نکالا گیا، مارا پیٹا گیا تھا، طائف کی بستی والوں نے جو ہے لہو لہان آپ کو کر دیا تھا، اور مکے میں تو چین نہیں لینے دیا گیا تھا. جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ خانہ کعبہ میں آپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے سر مبارک پر ڈال دی جاتی تھی، یا اسی طرح سے ہر طرح سے آپ کو ستایا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ مسلمان جو غلام تھے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے ان کو حد درجہ ستایا جاتا تھا، ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا. حتیٰ کہ جب آپ ہجرت کرنے لگے ہیں تو آپ کی صاحبزادی کو اونٹ کے اوپر سے گرا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایبارشن ہو گیا تھا. اور اسی طرح سے مسلمان عورتوں کو دو مختلف سمتوں میں اونٹوں سے بھگا کر جو ہے چیر دیا جاتا تھا. اتنا ظلم کیا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج تو ہماری خیر نہیں. مکے میں آپ داخل ہوئے، لوگوں کا ہجوم جمع ہے، پوچھا آپ نے لوگوں بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں. سب شرمندہ تھے، لیکن پتہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا ہے. آپ نے لوگوں نے جواب دیا کہ کریم ابن و کریم کہ تم تو خود بھی کریم ہو، بزرگ ہو، اور کریم کے بزرگ کے بیٹے ہو، تو ہم تو تم سے جو ہے وہ عفو و درگزر کی ہی امید رکھتے ہیں. تو اس وقت آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو کے ہر طرح کا آپ کو اختیار تھا. آپ فرماتے ہیں جاؤ تم پر کوئی سرزنش نہیں، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ ایک فاتح نے اپنی مفتوح قوم کو اس کے ظلم و ستم کے باوجود پوری طرح سے بخش دیا. اب باقی رہا یہ کہ جنگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. میں یہاں پر اس بات کا بھی اظہار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے صلح حدیبیہ جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے اپنے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور وہاں مدینہ 1500 کے قریب تعداد بیان کی جاتی ہے کہ آپ 1500 صحابہ کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے. لیکن حدیبیہ مقام پر جو قریباً مکہ سے غالباً 13 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کفار نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے. وہاں آخرکار صلح کے کچھ شرائط وہاں پر مقرر ہوئیں. بہت ساری شرائط ہیں، میں صرف ایک شرط اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے لحاظ سے کہ اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں بالکل جنگ نہیں کریں گے. چنانچہ یہ معاہدہ ہو گیا، آن سلم لوٹ گئے. اگلے سال آ کے پھر آپ نے عمرہ کیا. اب دیکھیے یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے اور مکہ فتح ہوا سن 10 ہجری میں. درمیانی جو عرصہ ہے 3 اور 3.5 سال کا، اس عرصے میں مسلمانوں کی تعداد جنگ خندق یا جنگ احزاب جس کو کہا جاتا ہے، مدینہ کا گھیرا کیا ہوا تھا تمام اقوام نے مل کر، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بمشکل 3000 تھی، عورتیں مرد بچے سب ملا کر. اور جب صلح حدیبیہ میں جنگوں پر روک لگا دی گئی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، اس عرصے کے اندر اسلام کی تبلیغ بہت زیادہ پھیلی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو، ہرقل جو تھا اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا. پھر کسریٰ شاہ ایران ہے اس کو پیغام پہنچایا. اسی طرح سے جو مصر کا مقوقس بادشاہ تھا اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا. تو بادشاہوں کو تبلیغی خطوط آپ نے روانہ کیے. پھر ان ایام میں اسلام کی خوبصورتی اور آپ کی حسین تعلیمات اور آپ کا اسوہ حسنہ دیکھ کر بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانثار صحابہ تھے ان کی تعداد 10,000 بیان کی جاتی ہے. اور جیسا کہ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ خداون سینا سے آیا، شعیر سے ان پر طلوع ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. وہ پیشگوئی بھی بائبل کی اس موقع پر پوری ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ صلح کے موقع پر 3,000 سے لے کے 10,000 تعداد فوجیوں کی تھی. عورتیں اور بچے الگ تھے. تو اس لحاظ سے گویا کہ 3 سال کے عرصے میں جب جنگ بند ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کثرت سے پھیلا ہے. بادشاہوں کو بھی خطوط پہنچائے گئے اور تبلیغ اسلام عام کر دی گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. کوئی تلوار سے داخل نہیں ہوا. تو یہ حقائق ہیں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جبر سے کام کبھی نہیں لیا ہے. جبر کے تو آپ خلاف تھے. لا اکراہ فی الدین آپ کا نعرہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ اس تعلق میں آپ نے جب فاتحانہ انداز میں جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد جب ساری
مکہ اور مدینہ ایک لحاظ سے جو ہے کہ عرب میں ہی آپ کی حکومت قائم ہو گئی. آپ نے پیشوایان مذاہب کی تعلیم دی, تمام پیشوایان کا احترام کرنا ہے. عیسائیوں کو ان کے حقوق حاصل تھے اور یہودیوں کو ان کے حقوق حاصل تھے. اور اسی طرح سے آپ نے جو ہے فتح مکہ کے بعد جو آخری خطبہ آپ نے اس ارسال فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, اس میں آپ نے فرمایا لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی. وہ حدیث کا لمبا فقرہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عرب پہ اجمی پر, اجمی کو جو ہے عرب پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں. تو گویا کہ ہیومن رائٹس کا چارٹر آپ نے وہاں پر مرتب کر دیا, مساوات کا قانون آپ نے پاس کر دیا. تو یہ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جنگوں کے لیے جو مجبوراً آپ کو کرنی پڑی ہیں, آپ نے یہ فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور خود بیان کرتے ہیں قیدی جو ہوئے تھے کہ مسلمان خود سوکھی روٹی کھاتے تھے, ہمیں اچھا کھانا کھلاتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو بچوں کو پڑھا دے گا وہ بھی آزاد ہے, اور کئیوں کو ویسے ہی آزاد کر دیا. تو قیدیوں سے بھی حسن سلوک کی بات آتی ہے. پھر میں یہاں پر تھوڑا سا وقت تو ذرا 1-8 منٹ زیادہ ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, لیکن جنگ بدر کے موقع پر 70 مشرکین قتل کیے گئے تھے, 70 کو قید کیا گیا تھا. اس میں حضرت عباس ﷺ کے چچا بھی تھے. تو جب رات کا وقت ہوا تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی, کروٹیں لے رہے تھے. صحابہ نے سمجھ لیا کہ عباس کے کراہنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں پا رہے. انہوں نے جا کے ان کے بندھن ڈھیلے کر دیے. جب ان کی آواز رک گئی, نیند آ گئی غالباً ان کو, وسلم اٹھے اور آ کے دیکھا کہ کیا بات ہے, عباس کی آواز نہیں آ رہی. تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ بے چین تھے, ہم نے ان کے بندھن ڈھیلے کر دیے. حضور نے فرمایا یہ غلط بات ہے کہ میرا چچا ہونے کی وجہ سے ان کے بندھن ڈھیلے کر رہے ہو, سب کے بندھن ڈھیلے کرو تاکہ سارے آرام سے سوئیں. پھر تو یہ طریق تھا آپ کا, مساوانہ طریق تھا, ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک آپ کا تھا, انصاف کا سلوک آپ کا تھا. اسی طرح سے آپ نے جنگوں کے لیے جو ہدایات دی تھی, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بچوں کو قتل نہیں کرنا, درختوں کو نہیں کاٹنا ہے, کسی راہب کو تنگ نہیں کرنا ہے, اس کو پریشان نہیں کرنا, گرجے نہیں گرانے ہیں, مندر نہیں گرانے ہیں, مندر کے پنڈتوں کو بھی محفوظ رکھنا, یہ آپ نے ساری ہدایات دی ہوئی ہیں. تو اسلام نے تو نہ تو جبر کیا نہ ظلم کیا, فاتحانہ انداز اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے ساتھ وہ اخلاق ظاہر فرمائے جو عفو عام کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک تھا, رحم کا سلوک تھا. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے. تو کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہونے دیا, حتیٰ کہ ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا, آپ نے حقائق دیکھے اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا, اور مسلمان واویلا کرتا رہا کہ حضور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا حق اور انصاف کا فیصلہ میں کرتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبان ہوتا ہے, اچھے دلائل دے سکتا ہے, ہو سکتا ہے دلائل دے کے اپنا حق لے لے, اور اگرچہ اس کا حق نہ بنتا اور میں اس کے دلائل سن کر اس کو حق دیتا ہوں تو وہ سمجھ لے کہ آگ کا ٹکڑا وہ لے جا رہا ہے میرے پاس. تو حق اور صداقت اور اسی طرح عدل و انصاف آپ نے اس موقع پر قائم کیا. اور یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو یہ دراصل لغو قسم کا اعتراض ہے, جیسا کہ کوثر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو یہ کبھی ساری دنیا میں اپنا غلبہ ثابت نہ کر سکتا. تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ عظیم الشان ہے کہ ہر قسم کے اخلاق آپ نے کمزوری کے عالم میں بھی اور فاتحانہ انداز کے عالم میں بھی وہ اخلاق دکھلائے جو دنیا میں ناپید تھے. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وہ واقعی درست اور سچا ہے. اور جو لوگ ان باتوں کو نظر انداز کر کے آپ پر کیچڑ اچھالتے یہ دراصل ان کی اپنی فطرت کا قصور ہے یا ان کی تباہی کا قصور ہے, یا پھر یہ ہے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان ہم نے دراصل بیان نہیں کی ہے. تو تبلیغ کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے, اور جیسا کہ ہمارے پیارے امام نے ہمیں توجہ دلائی ہے, درود شریف بہت کثرت سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ. ہم ابھی انشاءاللہ مکرم فضل الرحمان صاحب اور مکرم نور الدین صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. اس سے پہلے میں ایک مسیحی شریف النفس کی رائے بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مائیکل ایچ ہارٹ ہیں ان کا نام. انہوں نے ایک کتاب تصنیف فرمائی دی 100 اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہسٹری. تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں سب سے پہلا مقام جو ہے وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, جس میں انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ جو اپنے سوسائٹی میں اور ہسٹری میں جو سب سے زیادہ مؤثر شخصیات تھیں
ان کی سیرت اور ان کے ساتھ جو حالات گزرے ہیں ان کا انہوں نے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی انتہائی مؤثر شخصیات کی فہرست میں میرا سب سے اوپر رکھنا شاید بعض لوگوں کے لیے حیرت ناک اور بعض کے لیے قابل اعتراض ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاریخ انسانی کی ایسی منفرد شخصیت ہیں جو دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے انتہائی کامیاب ثابت ہوئے ہیں. اب ہم اپنے ٹیلی فون کالر سے بھی گفتگو کرتے ہیں. مکرم فضل الرحمان صاحب کیلکٹا انڈیا سے اس وقت فون کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضل الرحمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا سوال پیش کریں. ماشاء اللہ بہت شاندار پروگرام آپ پیارے مسیح کی پیاری بستی قادیان دارالامان پہ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اور پیارے مسیح کے اس بات کو اللہ جل شانہ پورا کر کے دنیا کو دکھا رہا ہے جس بات کو مسیح سیدنا حضرت اقدس غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا کہ جب آپ قسم پرسی کی حالت میں تھے اور آپ کے پاس کوئی زیادہ راہ بھی نہ تھا، اور اس وقت یہ دعویٰ ہے کہ میرا خدا کہتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اے مسیح الزمان تو سچا تھا، تیرا خدا سچا ہے، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کر کے تیری صداقت کو دن دوگنی رات چوگنی کر کے دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پاک بستی سے پیارے مسیح کی آواز کو دنیا کے چار رنگ میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. خاکسار کا ایک سوال ہے جو بہت پریشان کیا ہوا ہے. جی بتائیے. جو ذیل میں سر وہ سوال کو جس طرح ہے کہ آج کل پوری مسلم دنیا اور ہندوستان بھی بدنام زمانہ فلم انوسنس آف مسلم یعنی مسلمانوں کی سادگی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے. اکثر ایک بات سب سے خاصر ہے کہ صرف اور صرف اسلام اور بانی اسلام ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان سے عرض یہ ہے اس سوال کے جواب میں کہ میں نے ابھی شروع میں ہی کہا یا حسرتن للعباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس ہے انسانوں پر، کوئی رسول دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ استہزاء نہ کیا ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے، سید المعصومین ہے، سید الکونین ہیں. آپ کی رسالت کا سلسلہ ابد تک چلے گا تو آپ کے ساتھ استہزاء کا سلسلہ بھی چلے گا. اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ان لوگوں تک حضور کی سیرت کے پہلو پہنچانے چاہیے تاکہ یہ ان کاموں سے باز ہیں. اختصار سے یہی اس کا جواب ہے. جزاکم اللہ. اس کے علاوہ بھی پروگرام کے شروع میں خاکسار نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ اس وقت تمہیں صبر اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اب ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جہاں مغربی مستشرقین کی طرف سے بے جا الزامات لگائے جاتے ہیں، وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو نام نہاد علماء مسلمین اپنی تفسیروں میں اپنی من گھڑت باتوں کو شامل کر کے ان کو اعتراض کرنے کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں. چنانچہ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بعثت ہوگی. چنانچہ جماعت احمدیہ کا ایک اعتقاد ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح اور مہدی بنا کر مبعوث کیا ہے، اور آپ کے ذریعے سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان و شوکت کو دنیا کے سامنے دوبارہ روشناس کیا گیا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں. جی، یہ ایک بڑا اہم اور ضروری سوال آپ نے کیا ہے. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ بڑے ہی قابل افسوس بات ہے کہ جو مسلمانوں نے تفسیریں لکھی، ابتدا سے جو تفسیریں لکھی، اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو موجودہ زمانے میں ان لوگوں نے بنیاد بنایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز حملے کیے اور اعتراضات کیے. اصل میں جو یہ تفاسیر میں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگوں نے جب یہ دیکھا، خاص طور پہ مخالفین اسلام نے،
کہ اب ہم اسلام کا نہ تو تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ دلائل سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم ظاہراً اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن باطناً ہم وہی عقائد رکھیں گے جو ہمارے دلوں میں ہیں. چنانچہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، یہ لوگ آئے، انہوں نے بڑے بڑے فتنے بھی کیے، جیسے عبداللہ بن سبا وغیرہ، ایک لمبی وہ تاریخ ہے، لیکن اس حصے کو میں چھوڑتے ہوئے صرف تفاصیر کی طرف آتا ہوں. وہاں یہ لوگ اس قسم کے قصے بیان کیا کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے بعض عیاش پرست جو بادشاہ تھے ان کو خوش کرنے کے لیے بعض ایسی جعلی روایات بنتی چلی گئیں. اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کا مقیاس اور کسوٹی وہ قرآن ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور یہ تفاسیر جو آ گئیں یہ تو قرآن مجید کا حصہ نہیں، یہ تو ان کے اپنے خیالات ہیں جو ان لوگوں نے کیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت سی روایات آ گئیں. مثال کے طور پہ ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ سورہ حج کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. اب اس کے بارے میں تفسیر جلالین بڑی مشہور تفسیر ہے مسلمانوں میں، اور عرب دنیا میں تو یہ مسجدوں میں عام طور پر رکھے ہوئی ملتی ہے اور اس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے. وہ اس آیت کے ضمن میں کیا لکھتے ہیں تفسیر میں قد قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ نجم بمجلس من قریش بعد افریتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری بالقاء الشیطان علی لسانہ من غیر میں علمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ تلک الغرانیق العلی ان شفاعتہن لترتجی ففرح بذلک ثم اخبرہ جبریل بما القاہ الشیطان علی لسانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش کی ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیت نمبر 20 اور 21 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بھی ذرا لات اور عزیٰ کا حال سناؤ اور تیسرے منات کا بھی جو اس کے علاوہ ہے. تو ان دو آیات کے پڑھنے کے ساتھ ہی شیطان نے حضور کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے یہ بڑے جلیل القدر بت اور ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے. دیکھیں کیسا احمقانہ یہ بات ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرنا ہی یہ عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پہ یہ فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہے قرآن مجید، اس میں تو کوئی دوسری بات شامل ہی نہیں ہو سکتی. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کے اوپر بنیاد بناتے یہ مفسرین تو کبھی اس قسم کی تفسیر نہ کرتے. دوسری بات جو سورہ تحریم میں ہے اِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو ایک بیوی کو اپنی ایک راز کی بات بتائی. اب یہ ایک راز کی بات تھی، اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن ان مفسرین نے خاص طور پہ یہ جلالین والے طبری والے انہوں نے اس کی ایسی تفسیر بیان کی ہے کہ شرم آتی ہے، وہ یہاں بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. لیکن سیدنا مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ابھی حدیث لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء کہ ابنائے فارس میں سے آئیں گے جو کہ اس کی صحیح تفسیر کریں گے. چنانچہ سیدنا مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جو میں نے آیت پڑھی اس کی بھی آپ نے تفسیر فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول بھیجا نہ کبھی نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش اس کے رستے میں مشکلات ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس مشکلات کو دور کیا اور اپنے نشانوں کو مضبوطی سے قائم کیا. اس کی بھی حضور نے یہ تفسیر فرمائی کہ دیکھو یہ غلط تفسیر ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے طور پر پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بلند اخلاق پر موجود ہیں، پھر اس قسم کی بات آپ سے کیسے صادر ہو سکتی ہے. اصل بات مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے، آپ نے وہاں پہ شہد کا شربت پیا جو آپ کو بہت پسند تھا. کسی بیوی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کے منہ سے ایک مہک آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نازک مزاج تھے،
آپ نے فوراً محسوس کر لیا اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی یہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہوئی ہے یہ کیوں تم اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ اتنی سی بات تھی، اس آیت کی تفسیر تھی، اس کو اتنا بڑا انہوں نے موضوع بنا کر عجیب و کریم قسم کے قصے بنائے ہوئے ہیں۔ اگلی بات زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، خیر اس سب کو میں چھوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ پھوپھیزاد بہن تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام جو کسی زمانے میں آپ کے متبنہ بھی تھے ان سے کروا دی، تاکہ ایک یکساں امیر و غریب اونچ نیچ کا یہ فرق ختم ہو، لیکن وہ شادی نبھ نہ سکی۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب یہ متعلقہ ہیں، اور حضور نے اس وقت جب کہ ان کی عمر 35 سال تھی خود شادی کی۔ اب اس کے اندر کون سی بری بات ہے؟ لیکن اس کو ایک قصہ بنا دیا انہوں نے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ اعتراض ہوا، پادری فتح مسیح تھا یہاں فتح گڑھ چوڑیاں کا، نور القرآن میں حضرت مسیح السلام نے اس کا جواب دیا۔ پھر یہ پلیل الطبع لوگ جن کی بد ذاتی ہمیشہ افتراء کرنے کی خواہش رکھتی ہے، خلاف واقعہ یہ باتیں بناتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زینب کی خواہش کی، حالانکہ زینب کچھ دور نہیں تھی، کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایسی عورت نہیں تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا ہو۔ یہ زینب وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئی۔ اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور نے ان کو دیکھا اور حضور نے اس کے بعد وہ سارا لمبی ایک طویل داستان بناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ سارے قصے غلط ہیں، یہ بناوٹی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس آیت کو پیش نظر رکھا جاتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تو کبھی یہ بات پیدا نہ ہوتی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر اس کو ملحوظ رکھا جاتا تو یہ بات کبھی پیدا نہ ہوتی۔ آخر میں ایک اور حوالہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں اس کو۔ ایک سوانح عمری حضرت محمد صاحب بانی اسلام شرد پرکاش دیو جی جو پرچارک تھے برہمو سماج کے، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ انہوں نے یہ لکھا، حضرت مسیح عیسیٰ نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے۔ حضور چشمہ معرفت میں فرماتے ہیں، میرے نزدیک مناسب ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ اس کتاب کا ایک ایک نسخہ خرید لیں۔ یہ برہمو سماج کے پرچارک، یہ دیو جی نے جو کتاب لکھی تھی اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں۔ وہ دیو جی کیا لکھتے ہیں؟ انگریزی میں زمانہ حال میں اکثر لوگوں نے بڑی بڑی سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ ہاں، بڑی بڑی سوانح عمریاں لکھی ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں سے قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری وہ ہیں جس میں لوگوں نے اپنا تعصب نکالا ہے، اپنا غصہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سوانح عمریاں ایسی ہیں جو کہ یقین کے قابل نہیں ہیں، بلکہ اصل سوانح عمری وہی ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کی، اور انہوں نے خود ایک سوانح عمری لکھی ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب میں اختصار کے ساتھ بیان بھی کیا ہے۔ اب آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس زمانے میں نہ آیا ہوتا، یعنی ان کا میں حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، انگریزی میں زمانہ حال میں اکثر لوگوں نے بڑی بڑی سوانح عمریاں لکھی ہیں، مگر چونکہ وہ دوسرے مذہب والوں کی قلم سے ہیں اس لیے ان میں صرف دو ایک ہی ایسی ہیں جو قدر کے لائق ہیں، ورنہ بعض نے محض تعصب سے اپنے دل کا بخار نکالا ہے، اور بعضوں نے جو کچھ کوڑا کرکٹ تھا ادھر ادھر ہاتھ سے لگا وہ سب اس میں بھر دیا ہے۔ حضرت مسیح السلام کا آخر میں ایک چھوٹا سا اقتباس وہ پڑھ کے، بے شک آج اسلام کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا، اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانہ میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں آسمان سے ایک معلم آیا، آسمان سے حضور فرما رہے ہیں لو کان الایمان بالثریا، حضور اسی کا بتا رہے ہیں اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق اور معود ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا جیسا کہ ایک کشف بھی ہے، ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ وہ شخص ہے یعنی امام مہدی علیہ السلام جو کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور یہی محبت ہے جو آپ کی وفات کے بعد بھی جاری ہے، جو آپ نے اپنے ایک شعر میں بیان کی، انی اموت ولا یموت محبتی یدرا بذکر کا فی التراب ندائی، کہ میں تو مر جاؤں گا، میں تو فوت ہو جاؤں گا، لیکن میری محبت جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ کبھی نہیں مرے گی۔ میری قبر کی مٹی سے لوگ اس کی ندا سنا کریں گے۔ آج جب کہ ہم یہ پروگرام قادیان سے پیش کر رہے ہیں، آج اس بستی سے جہاں حضرت مسیح انسان کا یہ مزار مبارک ہے، آج بھی حضرت مسیح انسان کے یہ سارے در و دیوار دیکھ لیں، ان سے حضور کی وہ محبت جو آپ کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی وہ آج بھی ٹپکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے لیے ہدایت دے۔ جزاکم اللہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کے تعلق سے دنیا کو روشناس کیا۔ جب ایک احمدی جو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناپاک الزامات کو سنتا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اس تعلق سے سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے 21 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، جس کے تحت ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن پہلوؤں سے دنیا کو آگاہ کرے، اور نہ صرف دنیا کو آگاہ کرے بلکہ اپنے عملی نمونہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس طرح تبلیغ کا بھی راستہ ہموار ہوتا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر واضح ہے اور صاف ہے، جو بھی صاف دل کے ساتھ بغور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ آپ کا سچا عاشق بن جاتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا شناخت کرنے کا حق ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع انسان کی خدمت میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں گزشتہ پروگرامز کی تسلسل کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوہ کے روحانی نظام کے قیام کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ 13 ستمبر 2012 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحپہر 4 بجے قادیان دارالامان سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم
المرسلين